برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان اولاد کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انسانوں کے اوپر جتنا کرم اور جتنا فضل ہے ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اولاد یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اولاد یہ گھر کی رونق بھی ہے، گھر کی زیب و زینت بھی ہے، اور گھر کے اندر اولاد کی وجہ سے چہل پہل ہے، اولاد کی وجہ سے گھر میں خوشیاں ہیں۔ پھر رب العالمین کی ذات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بچے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور کسی کو بانجھ یعنی نہ بچے دیتا ہے نہ بچیاں عطا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے جو بھی دیتا ہے، اور کسی کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اولاد جس طریقے پر اولاد کے حقوق والدین کے لیے ہیں، اسی طرح والدین کے بھی حقوق اولاد کے لیے۔ اولاد جب جوان ہو جائے، ان کے والدین بڑھاپے کی عمر میں چلے جائیں اور ان کے اعضائے جسم کے کمزور ہو جائیں، تو اس وقت اولاد کا یہ حق بنتا ہے اپنے والدین کی خدمت داری کرنا۔ اور اسی طریقے پر والدین کے بھی حقوق ہیں، والدین پر بھی حق ہے اس کی اولاد کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں جو بڑی مالدار بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، بڑے اخلاق والی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ بانجھ ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شادی نہیں کرنا۔ تزوج الولود الودود فإنہ مکافر بکم الامم، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو کثرت کے ساتھ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ کل قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ پہلی بات ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان عورت کے ساتھ 4 وجہوں سے شادی کرتا ہے۔ 4 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک اس کا حسب نسب ہوتا ہے، ایک اس کی مالداری ہوتی ہے، ایک اس کی شرافت ہوتی ہے، اور ایک اس کی دینداری ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ، آپ نے جس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرو جو دیندار عورت ہو، دین والی عورت کے ساتھ شادی کرو۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو خاندانی، کیونکہ خاندان کا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فرمایا گندگی کے سرسبز سے، سبزے سے دور رہو، گندگی کے سبزے سے دور رہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ گندگی کا سبزہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گندگی کا سبزہ یہ ہے کہ نالائق اور نااہل اور اسی طریقے پر کمینے گھروں کے اندر کوئی ایسی عورت خوبصورت پیدا ہو گئی، اس سے اپنے آپ کو، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ بے شک خوبصورت تو ہیں، لیکن اس کے اندر جو خاندانی شرافت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، کیونکہ وہ اس کے اندر خاندانی شرافت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور اولاد، قرآن کہتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب اور زینت ہے۔ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زیب اور زینت کہا ہے، کیونکہ انسان جب گھر میں آئے گا، بچے ہوں گے، بات چیت ہوگی، تو وہ دن کی ساری تھکاوٹ اس کی وجہ سے دور ہو جائے گی، گھر میں چہل پہل ہوگی، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور دوسری جگہ میں قرآن کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ یہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ وہ کیسے کہ اس اولاد کی خاطر یا اس مال کی خاطر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، وہ ہر انسان کو پتہ ہے۔ اپنی اولاد کی خاطر دوسرے کا حق مار دیتا ہے۔ اس اولاد کی خاطر انسان دوسروں کے لیے دوسروں کے حقوق چھین لیتا ہے۔ اس اولاد کی خاطر انسان چوری ڈکیتی حرام خوریوں میں اور اپنی اولاد کو وہی حرام کا مال، حرام کی چیزیں کھلاتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اور مال یہ جب ہوتا ہے انسان میں عاجزی اگر نہ ہو متکبر بن جاتا ہے اور ظالم اور جابر بن جاتا ہے، اقتدار کا نشہ ہو تو قاتل بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو آزمائش بھی کہا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تربیت کے حوالے سے اولاد کے متعلق، قرآن کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم نے ایک حکم ہمیں یہ بھی دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آج ایسے ہم اخباروں میں سوشل میڈیا پہ آئے روز واقعات پڑھتے ہیں، باپ نے یا ماں نے بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ قرآن نے منع کیا ہے، فرمایا آزمائش ضرور آ سکتی ہے، امتحان آ سکتا ہے، لیکن روٹی اور روزی کا وعدہ میرے اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے چوپائے ہیں، ہر جاندار کی روٹی اور روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات کو یہ بھی پتہ ہے یہ کھاتا کیا ہے اور کس وقت کھاتا ہے، اور اللہ کو اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ ہے، اللہ اس کو وہاں بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ روٹی روزی ہر آدمی کو دیتا ہے، کسی کو آسانی کے ساتھ دیتا ہے، کسی کو مشکل کے ساتھ دیتا ہے، دیتا ضرور ہے۔ یہ اللہ نے رزق جو ہے اپنے اختیار میں رکھا ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ بالخصوص ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید آج آدھی دنیا بھوک کی وجہ سے مر چکی ہو۔ جو ہمارا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور اولاد کی تربیت
یہ بھی انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیسی تربیت ہونی چاہیے کہ اولاد کا سب سے پہلے تربیت یہ ہے اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، پیارا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن تمہیں اور تمہیں جس نام سے پکارا جائے گا وہ تمہارا اور تمہارے والد کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھا جائے۔ آج لوگ آتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی ایسا نام بتائیں جو اس سے پہلے کوئی بھی کسی کا بھی نہ ہو، ایسا نام لے کے آ جائیں، اور عجیب عجیب نام رکھے ہوئے جن کا معنی مفہوم، یہ معنی کا اتنا بڑا نام کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں، نام ہی غلط رکھے ہوئے اور اس کے اثرات بھی زندگی میں غلط آتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آ گیا، فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا کہ یہ آپ کا باپ آپ کی شکایت کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا کیوں نہیں رویہ رکھتے؟ فرمایا امیر المؤمنین باپ کا حق تو آپ نے بتا دیا، کیا اولاد کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا 3 حق ہے۔ فرمایا کہ رشتہ داری کے لیے آپ کسی حسین و جمیل اور اچھے خاندان کی عورت کا انتخاب کرو۔ فرمایا کہ میرے والد نے جس عورت کا انتخاب کیا ہے وہ ایک حبشی غلام ہے اور کالی کلوٹی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس نے دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے۔ فرمایا اس نے میرا نام حبل سیاہ فام یہ نام رکھا ہوا ہے۔ اور پوچھا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کو دین اسلام اور تعلیم اور تربیت۔ فرمایا اس نے مجھے کوئی تعلیم اور تربیت نہیں دی۔ تو اولاد کا بھی حق ہے، تو اس کے اوپر والدین پر بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کی اچھی تعلیم اس کو عطا کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے نام رکھنے کے بعد، اچھا نام رکھنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کرنا۔ آپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں گے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے، اپنی اولاد کے ساتھ اچھے انداز میں باتیں کریں گے تو اس کا اچھا اس کے اوپر اثر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی گفتگو اٹھاؤ، یہ ہمارے لیے عادیت اور معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ لقمان 21واں پارہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہا کہ لقمان علیہ السلام نے اے میرے بیٹے، یہ جو بیٹا کہا کیوں کہ بچے کو احساس رہے کہ میں جس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا والد ہے۔ لا تشرک باللہ، سب سے پہلے اس کو عقائد و نظریات میں اللہ کی ذات کے بارے میں بتاؤ کہ بیٹا تجھے اور مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تجھے اور مجھے کھانا کھلانے والی، پالنے والی، انسان بنانے والی، مسلمان پیدا کرنے والی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھنا۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، بیٹا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا۔ تیری والدہ نے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا، حمل میں اٹھایا، مشقت پہ مشقت برداشت کی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کر۔ اور اس کے بعد
حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا بات کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، بات جب گفتگو کرو ایسا نہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہو تو اونٹ کی طرح ایسے نہیں ہو جانا، تو ساحر نہ بن جانا۔ تو ساحر ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کو ہوتی ہے، جو اس کے سر میں یا اس کے گردن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے۔ پر میں جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس کے سامنے ایسے شکل نہیں بنا دینا، وہ ادھر بات کر رہے ہیں آپ کی شکل ادھر ہو جائے۔ پر میں یہ اونٹ والا جس کو بیماری ہوتی ہے، آپ سے جب کوئی بات کر رہا ہے تو سیدھی اس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اس کی بات کو سننا اور اس کے بعد اس کو جواب دینا۔ اپنے اندر وہ اونٹ کی بیماری والی اپنی گردن جو اس کی مڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک ہی طرف ہو جاتی ہے، یہ والا رویہ نہ رکھنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے اترا کے متکبرانہ انداز میں نہ چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے متکبر کو، ایسے اترانے والے کو، ایسی اکڑ دکھانے والے کو پسند نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ وَقَصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنے چلنے میں میانہ روی رکھنا، نہ گردن اتنی نیچے کر لینا نہ اتنی زیادہ اوپر کر لینا، میانہ روی کے ساتھ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنے بولنے کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر اعتدال رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے، یعنی گدوں کی طرح چیخنا نہیں، چلانا نہیں، کوئی بات چیت کر رہا ہے ایسے شور شرابہ نہیں کرنا۔ یہ قرآن ہمیں تربیت کے، اولاد کی تربیت کے حقوق بتا۔ آج ہم کسی محفل میں، میٹنگ میں جاتے ہیں، کسی شادی حال میں، اور کہتے ہیں میری اولاد نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اولاد نے مجھے ان کے سامنے میری بےزتی کروا دی۔ یہ بےزتی انہوں نے نہیں، یہ ہم نے خود کروائی ہے۔ وہ بچپن کے زمانے کے اندر جب تربیت کا وقت تھا، اس وقت ہم ان کی گالی کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو بچہ کتنا پیارا بول رہا ہے۔ وہ شرارتیں کر کے آتے تھے، جب شکایتیں آتی تھی ہم کہہ دیتے تھے جب بڑا ہوگا اس وقت سمجھ جائے گا، ابھی تو بچپن ہے۔ ماں باپ کی حرکات سب سے پہلی درسگاہ اولاد کی تربیت پہ ماں باپ کی گود ہے۔ ماں باپ جیسا ان کے سامنے رویہ رکھیں گے وہ اولاد کے اوپر وہی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آج ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس، بچے تھوڑا سا بولنا چالنا گفتگو شروع کریں گے، ہم نے موبائل ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، وہ کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی کیا، وہ زندگی بھر ان کا یہی شیوا بنتا ہے۔ اور ماں بھی کہتی ہے میں بھی آرام سے بیٹھ کے کام کروں، اور گانے لگا کے دیے ہوئے، گانے بجانے لگا کے دیے ہوئے، اولاد پہ کیسا اثر ہوگا؟ سید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ ماں کے کردار جب اچھے ہوتے ہیں والدین کے، اللہ کیسی اولاد پیدا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اپنے دور کے اندر وہ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ تو ایک رات کسی گلی سے گزر رہے تھے، گھر سے اندر ماں اور بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ماں اور بیٹی آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، دونوں دودھ کا کام کرتی تھی۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ڈال دو، بیٹی کہہ رہی ہے نہیں مما، بابا امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا امیر المؤمنین کو کیا پتا، وہ کہاں اور ہم کہاں، ان کو کیا پتا چلے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کان لگا کے سن رہے ہیں، ایسا کان لگا کے سنا، اتنی بات اس بچی کی دل پہ اثر کی، اپنے بیٹے
حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بچی کی شادی کروا دی۔ شادی کرنے کے بعد اس اپنی بہو کو بلا کر کہتے تھے بیٹا وہ جملہ ایک بار پھر کہو کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس شادی کے بعد اللہ نے جو ان کو اولاد دی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دی، جس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر شیر اور بکری ایک جگہ سے پانی پیتے تھے۔ نیک اولاد کا یہ ہے، جب والدین اچھے ہوتے ہیں، جب ماں باپ تربیت والے، امام بخاری رحمہ اللہ ان کی کیسی تربیت تھی، بچپن کے زمانے میں والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ کتنی نیک تھی، کتنی تہجد گزار تھی کہ بچپن کے زمانے میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر چلی گئی، ماں نے اللہ کے سامنے ایسی فریاد کر کے اللہ سے مانگا، اللہ نے نظر واپس کر دی۔ یہ کس وجہ سے؟ ہم نے بابا فرید گنج بخش رحمہ اللہ کا نام سنا، تربیت ماں کرتی ہے، اور کیسی تربیت کی؟ کہا کہ بیٹا تو نماز پڑھے گا نا، اللہ تجھے ہر روز مصلی کے نیچے سے شکر عطا کریں گے۔ بچہ ہے لالچ میں، بچے کو آپ بولو یہ ٹافی دوں گا، یہ کام کر لو، بچہ فوراً کرے گا، بچے کی یہ حرص ہے۔ وہ اسی طرح کرتے، جب بھی بچہ نماز پڑھتا ماں اس سے پہلے مصلی کے نیچے ہمیشہ شکر رکھ دیتی۔ بچہ نماز پڑھنے کے بعد جیسی کیسی وہ نماز پڑھتا تھا تو بچہ ہے آگے نماز پڑھی، مصلی اٹھاتا نیچے سے شکر۔ ایک دن ماں کو کہیں جانا پڑا اور یہ شکر رکھنا بھول گئی، یاد آیا کہ آج تو آگے پیچھے تم نے یہ کام کرتی تھی، اب اللہ یہ کیا بنے گا؟ اللہ کے آگے دعا کہ یا اللہ میں اس کو نیک بنانے کے لیے یہ کام کرتی تھی، اللہ کچھ ذریعہ آپ ہی بنا دو۔ بچے نے آ کر اسی طرح مصلی بچھایا، نماز پڑھی، نیچے سے اٹھایا، شکر نکل گئی۔ ماں جب واپس آئی پوچھا بیٹا نماز پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کہا شکر ملی ہے؟ اماں اتنی اچھی شکر کہ میں نے آج تک ایسی کھائی نہیں، اس کا تو ذائقہ ہی بڑا نرالا تھا۔ تربیت کہاں سے؟ جب ماں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ خود وسائل پیدا پورے کر دیتا ہے۔ یہ تربیت اولاد کی ہم نے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا، اس میں عبرت بھی ہے مذاق بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے میرے بیٹے نے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹے نے باپ کو مارا ہے؟ فرمایا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لے آؤ، اس کو کہنا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنا وہ کیا کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام گئے، اس کے بیٹے کو بلا کر کے لایا اور دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اونٹ باندھ رہا تھا۔ وہ آ گیا، اس نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا باپ آپ کی شکایت لے کر آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے میرے باپ نے بیٹے نے مارا ہے۔ نے کہا اللہ کے نبی بالکل مارا ہے۔ پوچھا یہ آپ نے اتنا بڑا جرم اتنا بڑا گناہ کر دیا؟ اس شخص نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتاؤ والدین کے اپنی اولاد پر کتنے حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 حقوق ہے۔ فرمایا کیا حق ہے؟ فرمایا پہلا حق یہ اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ اس نے میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا معنی بنتا ہے گندگی پہ بیٹھنے والا کیڑا، یہ پہلا اس نے میرا یہ حق ادا کیا ہے۔ اس لیے اسلام میں اچھا نام رکھنا اولاد کا یہ بھی سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ فرمایا دوسرا یہ کہ اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کی اچھی تربیت اور اس کو اچھی تعلیم دلوانا۔ فرمایا اس نے مجھے اونٹ لے کر کے کہا کہ جاؤ اس کو جنگلوں میں چراؤ، اس نے تو مجھے کوئی تعلیم نہیں دلوائی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب یہ بالغ ہو جائے جوان ہو جائے اس کی شادی کرنا۔ فرمایا کہ یہ اس طرح تو اس نے میرے ساتھ کیا ہی نہیں، میری تو جوانی ڈر رہی ہے۔ تو فرمایا آپ نے اپنے پھر والدین کو کیوں مارا؟ فرمایا جب میں اونٹ لے کے جا رہا تھا تو میرے والد نے مجھے کہا بیٹا جب کبھی یہ اونٹ آپس میں لڑ پڑیں تو یہ ڈنڈا بھی مجھے ساتھ دیا، کہا کہ یہ جب بھی لڑ پڑیں تو ان کو مارو گے تو یہ